پر میں اپنے والے سے آپ کو بتا دوں کہ مجھے پہلے نمبر پہ قرآن و سنت ہے، اس کے بعد پاکستان کا آئین ہے، اور اس کے بعد کوئی ریاستی ادارہ یا سیاسی جماعت ہوگی. جو بھی غلط کام کرے گا ڈنکے کی چوٹ پہ میں کہوں گا غلط ہے، یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے، یہ کام غلط ہو رہا ہے. تو مجھے جو اپنی جاب سے ریٹائرمنٹ لینی پڑی، اس میں بھی انڈائریکٹلی میرے ساتھ بھی ایک لیول کی ایک زیادتی ہوئی جس کی وجہ سے مجھے لینی پڑی. خیر اس شر میں سے اللہ نے خیر نکالا کہ میری خواہش تھی. ویسے تو میں الٹا بھی لٹک جاتا، میں جس پوسٹ پہ تھا 19 گریڈ پہ اور ایک ٹاپ لیول کے اوپر، تو مجھے تو انہوں نے کبھی بھی ریٹائرمنٹ نہیں دینی تھی جب تک کہ میں اپنے 25 سال سروس کے پورے نہ کرتے. وہ تو پھر اللہ کی طرف سے کرنا ہوا. یہاں پہ کوئی ہماری ایک ایجنسی کو سیکورٹی کلیئرنس کر رہی تھی، تو وہ اس کے نیچے جو وہ رپورٹیں لکھنے والے ہیں نا، وہ کوئی بریلوی تھا کٹر قسم کا. اچھا یہ میں بات کر رہا ہوں 2016-17 کی. اس نے نا رپورٹ میں مجھے لکھ دیا کہ اس کا تعلق جو ہے لشکر جنگوی سے ہے، دیوبند کے. اب میرا دیوبند کے ساتھ کبھی بھی کوئی ہمدردی کا رشتہ نہیں رہا، ایٹ لیسٹ جہادی تنظیموں کے ساتھ. خیر وہ ہماری جب آفس میں وہ پہنچی تو فوجی آپ کو پتہ کانوں کے کچے ہوتے ہیں، انہوں نے فوراً کہا جی آپ ریٹائرمنٹ لے لیں. میں نے کہا کس چیز کی ریٹائرمنٹ؟ اچھا ویسے تو مطلب میری خواہش تھی کہ مجھے ریٹائرمنٹ مل جائے. میں نے جتنا بھی دین کا کام بڑے لیول پہ جتنا کیا وہ اپنی جاب کے دوران کیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. 2008 میں میری ریکارڈنگ شروع ہوئی ہیں اور یہ میں 2017 کی بات کر رہا ہوں، 9 سال تک، جبکہ آلموسٹ ہمارے سارے میجر لیکچرز ریکارڈ ہو چکے ہوئے تھے. تو میں نے کہا اس الزام کے ساتھ تو میں نے نہیں جانا. ویسے آپ آفر کریں کہ ٹھیک ہے میں پبلک فگر ہوں اور اس کی وجہ سے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. 15 سال میری سروس ہے، مجھے 15 سال سے زیادہ سروس ہو چکی ہوئی تھی، تو مجھے بینیفٹس بھی مل جائیں گے جو جاب کے ہیں. اتنے تو نہیں ملیں گے لیکن چلیں کوئی آدھے تو مل ہی جائیں گے، لیکن اس الزام کے ساتھ نہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے فوج کی ایک مینٹالٹی ہے، وہ غلط بھی ڈیسیژن کرے نا، غلطی علیحدگی میں تو مان لیتے ہیں، پبلکلی نہیں مانتے. یہ ان کے ساتھ ایک کمزوری اٹیچ ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ابھی کبھی یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، یہ نہیں کبھی کہیں گے. ویسے کبھی کسی صحافی سے دلائیں گے جی ماضی میں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی، معافی نہیں مانگیں گے. یہ ان کی ایک مینٹالٹی ہے. معافی کے لیے صرف ڈاکٹر عبد القدیر صاحب ہی تھے، ان کو قربانی کا بکرا بنایا. معافی کے لیے صرف پولیٹیکل لیڈرز ہی بچے ہوتے ہیں. یہ میں ساری باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے بارے میں میرے جینز کے اندر موجود ہے کہ یہ اپنے مخالفین کے ساتھ کیا کرتے ہیں. لہٰذا میرے بارے میں تو آپ بھول جائیں، جس طرح آپ یہ بھول جائیں نا کہ میں توحید کے معاملے میں بالکل ننگی تلوار ہوں، اس معاملے میں بھی میں بالکل ننگی تلوار ہوں. مجھے پتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں. ہمیں کوئی پی ٹی آئی والا یا نون لیگ والا جو ہے نا وہ آئین کا درس نہ دے اور یا ہمیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نہ بتائے، ہمیں آپ سے زیادہ پتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس وقت جب یہ معاملات چلے تو میں سیدھا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے کیس کر دیا اپنے ادارے کے خلاف. اور جسٹس شوکت صدیقی صاحب، وہ بھی میری طرح آپ کو پتا ہے نڈھر قسم کا جج، اس نے بلا لیا. اور وہ تو مطلب اس طرح کے معاملات میں کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے. ان کی عدالت میں کیس لگا، ان کو بلایا تو یہ آئے بائے شائے کرتے رہے اور 1 سال تاریخیں بھگتے رہے، صرف ڈانٹ کھا کے وہاں سے آتے تھے. الٹیمیٹلی پھر آخری دفعہ تو انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں نے کہا کہ بھئی میں اب اس کو پھر ون سائیڈڈ ڈیسائیڈ کر دوں گا اگر آپ لوگوں نے یہ سارے معاملات اس طریقے سے لے کے چلنے ہیں. وہ خیر ان دنوں پھر شوکت صدیقی صاحب کی وہ تقریر ہو گئی، وہ تو چلے گئے. خیر کیس پھر دوسری جسٹس اطہر من اللہ اس وقت ابھی چیف جسٹس نہیں بنے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کی کورٹ میں لگ گیا، کیس وہاں پہ چلا گیا. بال وہ معاملات چلتے رہے. بس اس دوران پھر اللہ تعالیٰ نے کو میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ یار ٹھیک ہے. مجھے پھر کچھ لوگوں نے اپروچ کیا کہ سر اب آپ کا جو لیول ہے، آپ اس ادارے میں کیا کرنا ہے، آپ نے آ کے یہاں تو سارے آپ کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بس اب آپ یہ کام کریں. تو مجھے بات کلک کر گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے یار. پھر میں نے اس معاملے کو اوور لک کر کے 2020 کے اینڈ پہ جا کے میں نے وہ پھر اپنے ساری ریٹائرمنٹ والا معاملہ بھی کیا اور سارے وہ پرانے جو میرے ایریئرز رہتے تھے وہ ریسیو کیے اور آفیشیلی میں نے سگنیچر کر دیے. اس دوران خیر میں نے اپیل کے لیے جو ہے نا وہ اپلائی کیا تھا. جب میری ان کے ساتھ میٹنگ بھی تو اس وقت بھی میں نے ان کو کہا کہ یار یہ اس طریقے سے آپ نے کوئی الزام لگانا، صحیح الزام لگائیں لیکن غلط الزام کے ذریعے یہ نہ کریں. میں نے اس لیے سے کیا تھا. بہرحال یہ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں خود اس فیز سے گزرا ہوا ہوں. ٹھیک ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر شر میں سے کوئی خیر نکالنی ہوتی ہے. میرے لیے
جو اللہ تعالیٰ نے یہ پوسٹ رکھی ہوئی ہے، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات، وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کہا کرتی تھی کہ میں ہزاروں اپنے ڈاکٹر ذاکر نائک قربان کر سکتی ہوں اگر ایک احمد دیداد ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی شکل میں اور مل جائے. تو ڈاکٹرز تو بہت ہوں گے لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک تو ڈاکٹر ذاکر نائک ہے. کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج نے کئی MBBS ڈاکٹرز پروڈیوس کیے ہیں لیکن ڈاکٹر اسرار تو پھر ڈاکٹر اسرار ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے جب دیکھا میں نے کہا یار میکینیکل انجینئر دنیا میں اور بھی کہیں ہیں، ٹامی انرجی میں ہائر پوسٹ میں، لیکن یہ اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کام کے لیے مجھے چن لیا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کے دل میں بات ڈالتا ہے، اس کو صلاحیتیں دیتا ہے غیر معمولی حالات و واقعات میں. تو میں نے پھر اس کام کو پورے پیشن کے ساتھ الحمدللہ لے کے چلوں. اور آپ دیکھ لیں 2017 میں ہمارے 1 لاکھ سبسکرائبرز تھے پورے 10 سالوں کے اندر، اور پھر چند سالوں کے اندر اب آپ دیکھ لیں سبسکرائبرز کو تو خیر سیکنڈری حیثیت حاصل ہے، اگرچہ وہ 2.5 ملین سے زیادہ ہے، لیکن اصل چیز ویورشپ ہے. آج آپ دنیا میں ریلیجن پہ بات کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ فرقے جن کی تعداد کروڑوں میں ہے، وہ مولوی جن کے پیچھے کروڑوں اس فرقے کے لوگ کھڑے ہیں، ان کو کتنی دنیا سنتی ہے دین کے لیے، اور ہمارے پلیٹ فارم کو کتنی دنیا سنتی ہے دین کے لیے، یہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیں تبلیغی جماعت نے یا دعوت اسلامی نے اگر ترقی کی ہے نا تو ایک فرقے سے انہوں نے جنم لیا ہے جن کے کروڑوں ماننے والے تھے، اور میں سارے نو پوڑ کے رہا دیتا ہے. دیکھیں نا یہ ہونا کہ یعنی ایک بندہ بریلویت سے اٹھے تو ظاہر ہے کروڑوں بریلوی موجود ہیں، چند اس کے ساتھ لگ جائیں گے، اور پھر سارے محاذوں پہ بیک وقت جنگ لڑ کے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہ نصرت کہ سچائی کی طاقت ہے کہ باقی لوگ تو اپنے فرقوں کی دعوت کو لے کے چلے، جہاں کروڑوں لوگ ساتھ موجود تھے وہ سارے فیل ہو گئے، اور جو سارے فرقوں سے ٹکر لے کر کھڑا ہوا اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی فیور کے اندر، جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز کو اس طرح پوری دنیا میں پہنچایا، پورا پیراڈائم شفٹ ہو گیا. لوگ اکثر کہتے ہیں انجینئر صاحب کو اسٹوڈنٹ تیار کریں اپنے بعد. میں نے کہا اپنے بعد کیا، اپنے بعد کا بھی کام میں نے اپنی زندگی میں اللہ نے مجھ سے لے لیا. یعنی ہم کوئی بھی اگر ایک اسکول آف تھاٹ کہہ لیں یا کوئی تحریک یا کوئی بھی ایسی چیز کوئی بھی لانچ کرتا ہے، وہ کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ ریفارم کی جائے. تو اس پلیٹ فارم کی برکت سے تو پوری نیشن ہی، پوری مسلمان قوم ریفارم ہو گئی ہے. وہ کہتی ہے کہ بھائی ہمیں بتانا ہے قرآن و سنت میں کیا لکھا ہے، لے جاؤ واپس سائڈ پہ. تو یہ سب سے بڑی چینج ہے. اگر کوئی مجھے ایک لائن میں پوچھے نا چینج کیا ہے، اب لوگ کہتے ہیں 10 لکھیا کتنے ہی، ہاں کتنے لکھے ہیں، بس یہ بات جب بھی کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ اپنے مولوی سے پوچھے 10 کتنے لکھے ہیں، تو یہ چینج ہے. اس سے بڑی اور چینج کیا چاہیے؟ اس طرح کی چینج تو پہلے کبھی نہیں آئی تھی. تو یہ وہ ریفارم ہونا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس معاملے کو بڑی ایمانداری کے ساتھ لے کے چلے ہیں. لہٰذا میرے بارے میں کبھی بھی کسی نے وہم نہیں کھانا کہ میں کبھی اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بنوں یا بنا رہا یا کبھی، ناٹ ایٹ آل، نیور، کبھی بھی نہیں. میں بالکل سچائی کے لیے ہمیشہ کھڑا ہوتا ہوں، آندہ بھی کھڑا ہوں گا. آپ دیکھیں لوگ تو رالیں لوگوں کی ٹپکری ہوتی ہیں. یہ جو خان صاحب کے دور کے اندر اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ نے جو پلان کیا ہوا تھا نا، اس پلان میں مجھے بھی انہوں نے یوز کرنے کی کوشش کی. میرے پاس بندے بھیجے کہ آپ کو وزارت مذہبی عبور دیں گے، آپ کی لائف کو تھریٹ ہے، آپ وہاں شفٹ ہو جائیں. میں نے کہا بھائی میں آپ کو اسسٹ ضرور کروں گا، میں سسٹم کا حصہ نہیں بن سکتا، کسی مولوی کو ہی ڈھونڈے. ہاں میں آپ کو پورا کورس بنا کے دے سکتا ہوں کہ اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں نہیں. پھر انہوں نے پھر مختلف پارٹیاں میرے پاس بھیجیں کہ جی وہ جی یہ آپ طارق جمیل صاحب، جواد نقوی صاحب، کچھ علماء کی لسٹ دی، ان کو آپ اکٹھا کریں، ہم تمام ٹی وی چینلز پہ آپ کے پروگرام کراتے ہیں اور ہم اس طریقے سے اس معاملے کو لے کے چلتے ہیں، مولویوں کو سائڈ پہ کریں. میں نے کہا جو ایک دفعہ ان کے ہاتھوں یوز ہو گیا تو کل کو یہ اپنے مرضی کا دین بھی بیان کروائیں گے. میں نے کہا بھائی ہماری معذرت قبول کریں، البتہ آپ دین کی ہیلپ کے طور پہ ہم سے جب بھی کوئی چیز پوچھیں گے وہ ہم ضرور بتائیں گے، آپ کے لیے ہم کام نہیں بھائی کر سکتے، سیدھی سی بات ہے. اور وہ دیکھیں وہ بیچارہ تو اب فارغ ہو کے گھر بیٹھ گیا، جس کا آرمی چیف بننے کا خواب تھا، بندے میرے پاس بھیج رہا تھا، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اس کا اپنا کیا اشر ہونا ہے، خود بھی فارغ ہو گیا. تو دیکھیں میں کبھی بھی نہ ابھی اعلی کار بنوں گا، نہ پہلے کبھی بنا، نہ مستقبل میں. اس کی وجہ یہ کہ ان لوگوں نے ریٹائر ہونا ہے، ان کو تو کوئی جانتا نہیں ہے.